بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة إلى آخر الحديث متفق علیہ. یہ بخاری کی 5652 نمبر حدیث ہے. حضرت عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں. انہوں نے سوال کیا کہ کیا میں تم کو ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بلا کیوں نہیں، دکھائیے، دیکھنا چاہتا ہوں میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ جو کالی عورت ہے وہ جا رہی ہوگی، سامنے سے جا رہی ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کالی عورت ہے اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر کے کہا انی اسرع، اے اللہ کے رسول مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں. مرغی کو کیا بولتے ہیں؟ فٹ مارنا، فٹس آتے ہیں. وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، اور جب مجھے فٹس آتے ہیں تو میں ایسا بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، میرے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں، مجھے ہوش نہیں رہتا. فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِي، تو میرے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو، برداشت کرو اس بیماری کو، اور تم سے جنت کا وعدہ اور پرومس ہے اس بیماری کی تکلیف کی وجہ سے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں صحت دے دے گا. فقالت، تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ امیجن کیجئے. اصبرو، مجھے تو جنت چاہیے، میں صبر کر لوں. فقالت، لیکن اس نے کہا انی اتکشف، جو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں. فادعوا اللہ اللہ اتکشف، تو اتنی دعا کر دیجئے کہ میرے کپڑے نہ کھلیں، بے پردگی نہ ہو. فدعا لہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. اب یہ حدیث میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبت ہے. اب اس کو ایک بیماری تھی، فٹس کی بیماری تھی. ہم میں سے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ہرڈل ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، مصیبت ہے. ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اسی بیماری کو، اسی مصیبت کو، اسی پریشانی کو جنت کا ذریعہ بنا دے، جیسے اس عورت کے لیے فٹس کی بیماری کو کیا کیا؟ جنت کا ذریعہ بنا دیا. تو دوسرا لیسن ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس حدیث سے؟ کوئی بھی چیز میرے ساتھ اگر ہو رہی ہے وہ اللہ کے اذن اور پرمیشن سے. کبھی اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حق میں یہ بری ہے، نہیں. ہاں، دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت دیجیے، مصیبت دور کر دیجیے. لیکن اگر دعا کرنے کے بعد بھی، دوا کرنے کے بعد بھی
اگر وہ ہماری زندگی سے نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اسی بیماری اسی مصیبت کے ذریعے ہمیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بدقسمتی نہیں سمجھنا چاہیے، مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ جو اس میں ہے، دیکھیے کہ صحابہ کرام کو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گیا۔ کیوں؟ ان کے لیے فرسٹ پرائرٹی کیا تھی؟ جنت۔ اب دیکھیے یہاں دونوں چوائس تھے نا، لیکن اس عورت نے سنتے کیا کہا؟ مجھے تو جنت چاہیے، میں صبر کر لوں گی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی کر کے اگر جنت مل جائے تو یہ سستا سودا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد پوری دنیا بھی اگر دے دیں گے جنت کے لیے تو قرآن میں ہے کہ اگر زمین بھر سونا دیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی مصیبتوں اور پریشانی اور جو بیماریاں ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت سمجھ کر کے اس کو قبول کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔